السلام علیکم، خوش آمدید، مرحبا۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما آمین۔ اس سے پہلے آیات میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تورات لا کے دی تو ان کی قوم نے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہم تب تک اس پر ایمان نہیں لاتے کہ جب تک ہم خود نہ سن لیں کہ اللہ ہمیں خود نہ بتا دے کہ یہ میری کتاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر کوئی طور پر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے خود ہم کلام ہوئے، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ پھر کہنے لگے ہم تب تک اس پر آپ پر یا اس کو نہیں مانتے اور آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی پر ان پر کڑک ڈال دی، جس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ پھر دوبارہ اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى۔ وظللنا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، غمام بادلوں کے ساتھ، یا بادلوں کا سایہ کیا۔ وانزلنا اور اتارا ہم نے تم پر، من اور سلوہ۔ کلو تم کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ وما ظلمونا ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون یا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ پر، ولیکن کانو لیکن وہ تھے، انفسهم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعامات کا ذکر کیا جو وادی تی میں ان پر کیے۔ وادی تی کیا تھی اور اس کی حقیقت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کا جو اصلی وطن تھا وہ ملک شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے وقت یہ مصر آئے تھے اور یہیں پہ رہنا شروع کر دیا۔ ملک شام میں عمالقہ نامی قوم نے قبضہ کر لیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا، یہ لوگ مطمئن ہو گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا کے عمالقہ نامی قوم سے جہاد کرو اور اپنا اصلی وطن ان کے قبضے سے چھڑاؤ۔ بنی اسرائیل اس ارادے سے مصر سے چلے کہ یعنی ہم جہاد کریں گے اور جا کے ان سے اپنا وطن لیں گے۔ جب ان کی حدود میں پہنچے تو عمالقہ کے زور اور قوت کا حال معلوم ہوا۔ جیسے لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑی لڑائی کرنے والی قوم ہے، بڑی زور آور قوم ہے، تو یہ وہاں جا کے ہمت ہار بیٹھے، کہنے لگے کہ ہم تو جہاد نہیں کرتے۔ آگے آیات میں آپ پڑھیں گے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے ان سے جہاد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 سال تک یہ ایک میدان میں جس میں انہوں نے انکار کیا تھا اس میں حیران اور پریشان پھرتے رہے، گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ میدان کوئی بہت بڑا نہیں تھا بلکہ 10 میل کا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے، رات کو کسی منزل پر جب پڑاؤ ڈالتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہ دوبارہ پہنچے ہوتے۔ یعنی اس طرح یہ 40 سال تک یوں ہی پریشان پھرتے رہے، ان کو اپنے وطن جانا نصیب نہیں ہوا۔ وادی تی کا معنی ہے پریشانی اور سرگردانی کے ہیں، یعنی یہ وہاں پہ پریشان حال پھرتے رہے، تو اس کا معنی بھی یہی ہے وادی تی کا۔ وادی تی ایک کھلا میدان تھا، نہ کوئی اس میں عمارت تھی، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ سردی اور گرمی سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ، نہ کوئی درخت، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑے، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے
اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام کر دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کے ذریعے سایہ کیا۔ بھوک کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کیا، جیسے کہ سامنے قرآن میں آپ نے پڑھا کہ لکھا ہے من اور سلوہ ہم نے نازل کیا تم پر۔ من جو تھا وہ درختوں پر ایک میٹھی چیز ہوتی تھی، وہ اس کو جمع کر لیتے کھاتے تھے، اس کو من کہا جاتا تھا۔ سلوہ جو ہے وہ بٹیروں کو کہا جاتا، بٹیرے ان سے بھاگتی نہیں تھی، وہ ان کے پاس آ جاتی تھی، یہ ان کو پکڑ کر ذبح کر لیتے تھے اور کھاتے تھے ان کا گوشت، ان کو سلوہ کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے غیب سے آئی تھی۔ جب انہوں نے پانی کی موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک پتھر پر لاٹھی ماریں، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ جب اندھیرے کا شکایت کیا کہ رات اندھیری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی مقرر کر دی۔ جب کپڑے میلے ہونے اور پھٹنے کا شکایت کی کہ ہمارا لباس نہیں ہے، پھٹ جاتا ہے یا میلے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، نہ ہی پھٹتے تھے، اور بچوں کے بدن کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بڑھتے رہتے تھے۔ اب ان لوگوں کو یہ حکم ہوا کہ آپ لوگوں نے بقدر ضرورت خرچ اپنا کرنا ہے، یعنی جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ لے لیں، کھائیں، جمع نہیں کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، لالچ کے مارے وہ جو گوشت تھا اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، تو گوشت سڑنا شروع ہو گیا، گلنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب یہ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر وادی تیہ میں کیے تھے، لیکن یہ اتنی نافرمان قوم کہ انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔